اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے دوسرے گروہ کی میراث کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ پہلے گروہ کی میراث ہم نے قبلی درس میں بیان کی اور آج کا ہمارا درس جو ہے 195واں درس شروع ہو رہا ہے، جس میں دوسرے گروہ کی میراث بیان کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں جو لوگ رشتہ داری کی بنا پر میراث پاتے ہیں ان کا دوسرا گروہ متوفی کا دادا دادی نانا نانی بھائی اور بہنیں، اور اگر اس کے بھائی بہنیں نہ ہوں تو ان کی اولاد میراث پاتی ہے۔ اگر متوفی کا وارث فقط ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو سارا مال اس کو ملتا ہے، اور اگر کئی سگے بھائی یا کئی سگے بہنیں ہوں تو مال ان میں سے برابر تقسیم ہو جاتا ہے، اور اگر سگے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں تو ہر بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملتا ہے۔ اگر مثلا متوفی کے 2 سگے بھائی اور 1 سگی بہن ہو تو مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے ہر بھائی کو 2 حصے ملیں گے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں متوفی کے سگے بہن بھائی موجود ہوں تو پدری بھائی اور بہنیں جن کی ماں متوفی کی سوتیلی ماں میراث نہیں پاتی ہے، اور اگر اس کے سگے بہن بھائی نہ ہو اور فقط ایک پدری بھائی ہو یا ایک پدری بہن ہو تو سارا مال اس کو ملتا ہے، اور اگر اس کے کئی پدری بھائی یا کئی پدری بہنیں ہوں تو مال ان کے درمیان مساوی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پدری بھائی بھی ہوں اور پدری بہنیں بھی ہوں تو ہر بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کا وارث فقط ایک مادری بہن یا بھائی ہو جو باپ کی طرف سے متوفی کی سوتیلی بہن یا سوتیلا بھائی ہو تو سارا مال اسے ملتا ہے۔ اگر چند مادری بھائی ہوں یا چند مادری بہنیں ہوں یا چند مادری بھائی اور بہنیں ہوں تو مال ان کے درمیان مساوی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے سگے بھائی بہنیں اور پدری بھائی بہنیں اور ایک مادری بھائی یا ایک مادری بہن ہو تو پدری بھائی بہنوں کو ترکہ نہیں ملتا، اور مال کے 6 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 1 حصہ مادری بھائی یا مادری بہن کو ملتا ہے اور باقی حصے سگے بھائی بہنوں کو ملتے ہیں، اور ہر بھائی 2 بہنوں کے برابر حصہ پاتا ہے۔ اگر متوفی کے سگے بھائی بہن اور پدری بھائی بہنیں اور چند مادری بھائی بہنیں ہوں تو پدری بھائی بہنوں کو ترکہ نہیں ملتا، اور مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 1 حصہ مادری بھائی بہنیں آپس میں برابر تقسیم کرتے ہیں، اور باقی 2 حصے سگے بھائی بہنوں کو اس طرح دیے جاتے ہیں کہ ہر بھائی کا حصہ بہن سے دگنا ہوتا ہے۔ اچھا، فرماتے اگر متوفی کے وارث صرف پدری بھائی بہنیں اور 1 مادری بھائی یا 1 مادری بہن ہو تو مال کے 6 حصے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 حصہ مادری بھائی یا بہن کو ملتا ہے، اور باقی حصے پدری بہن بھائیوں میں اس طرح تقسیم کیے جاتے ہیں کہ ہر بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملتا ہے۔ فرماتے اگر متوفی کے وارث فقط پدری بھائی بہنیں اور چند مادری بھائی بہنیں ہوں تو مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 حصہ مادری بہنیں آپس میں برابر تقسیم کر لیتی ہیں، اور باقی 2 حصے پدری بہن بھائیوں کو اس طرح ملتے ہیں کہ ہر بھائی کا حصہ بہن سے دگنا ہو۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے وارث فقط اس کے بھائی بہنیں اور بیوی ہوں تو بیوی اپنا ترکہ اس تفصیل کے مطابق لے گی جو بعد میں بیان کی جائے گی، اور بھائی بہنیں اپنا ترکہ اس طرح لیں کہ جیسا کہ گزشتہ مسائل میں بتایا گیا ہے۔ نیز اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے وارث فقط اس کے بھائی بہنیں اور شوہر ہوں تو نصف مال شوہر کو ملے گا، اور بہنیں اور بھائی اس طریقے سے ترکہ پائیں گی کہ جس کا ذکر گزشتہ مسائل میں کیا گیا ہے، لیکن بیوی یا شوہر کے ترکہ پانے
کی وجہ سے مادری بھائی بہنوں کے حصے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تاہم سگے بھائی بہنوں یا پدری بھائی بہنوں کے حصے میں کمی ہوگی۔ مثلاً اگر کسی متوفیہ کے وارث اس کا شوہر اور مادری بہن بھائی اور سگے بہن بھائی ہوں تو نصف مال شوہر کو ملے گا، اور دراصل مال کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ مادری بہن بھائی کو ملے گا اور جو کچھ بچے وہ سگے بہن بھائیوں کا مال ہوگا۔ پس اگر اس کا کل مال 6 روپے ہو تو 3 روپے شوہر کو اور 2 روپے مادری بہن بھائی کو، 1 روپیہ سگے بہن بھائیوں کو ملے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے بھائی بہنیں نہ ہوں تو ان کے ترکے کا حصہ ان کے یعنی بھائی بہنوں کی اولاد کو ملے گا، اور مادری بھائی بہنوں کی اولاد کا حصہ ان کا حصہ ان کے مابین برابر تقسیم ہوتا ہے، اور جو حصہ پدری بھائی بہنوں کی اولاد یا سگے بھائی بہنوں کی اولاد کو ملتا ہے تو قول مشہور کی بنا پر لڑکا لڑکیوں کے برابر حصہ پاتا ہے۔ اچھا، لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ ان کے مابین بھی ترکہ برابر تقسیم ہو۔ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ آپس میں مصالحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔